اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ 3 کے بارے میں آج ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ 3 جو ہے سورۃ 3 یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے اس کو مکی صورت کہتے ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ 8 ہیں۔ اس کے کتنی آیتیں ہیں؟ اس کی 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے اس کا۔ 3 عربی زبان میں انجیر کو کہتے ہیں، انجیر کو یہ کھانے والی ایک بڑی اچھا ایک میوہ اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے پیارے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سورۃ والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے حضور سے اچھی اور پیاری آواز کے ساتھ قرات جو حضور کر رہے تھے، حضور سے اچھی قرات یا آواز کسی کی آج تک میں نے سنی بھی نہیں۔ تو والتین والزیتون، والتین واو قسمیہ، والتین قسم ہے کس کی؟ انجیر کی۔ والزیتون اور قسم ہے زیتون کی۔ تو جو اس کی انجیر کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ انسانی یہ جو ہے بہت فائدہ مند ہے انسان کے لیے اور بڑا عمدہ میوہ ہے۔ اس کی جو حکمہ اس کی حکمتیں بتاتے ہیں، اس میں یہ کہ یہ جو انجیر ہے بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے اگر پتھری ہو مثانے میں یا اگر ریت کے ذرے ہوں، یہ اس کو بھی نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ پھر جن کو کوئی دردیں وغیرہ ہوں، اگر وہ انجیر کھائے تو اس کے فائدہ مند بھی یہ ثابت یہ میوہ ہوتا ہے۔ انجیر کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ عام مل جاتی ہے۔ یہ جو دکانیں ہیں خاص طور پہ جو مختلف میوہ جات، خشک میوہ جات کی جو دکانیں ہیں، وہاں پہ یہ انجیر مل جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک بھی اس زمن میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انجیر کھاؤ، انجیر کھاؤ، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس میں جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی۔ جس طرح دیکھیں ہم آم کھاتے ہیں تو آم میں کیا ہوتی ہے؟ گٹھلی ہوتی۔ کھجور کھاتے ہیں تو اس میں بھی گٹھلی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کے پھل ہوں گے اس میں گٹھلی نہیں ہوگی۔ تو کہا انجیر میں بھی گٹھلی نہیں ہے، اس کو کھایا کرو کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ اور گینٹیا جو جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، بڑوں کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے، گینٹیا کا درد ہوتا ہے۔ اب جو یہ درد ہوتا ہے مختلف قسم کی وہ میڈیسن کھاتے ہیں، کبھی کوئی کھا لی، ڈکلوران کھا لی، کوئی اس طرح کے اور جو پین کلر ہے وہ میڈیسن کھا لی۔ تو کہا کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گینٹیا جو دردیں وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کے درد کو ختم کرنے کے لیے بھی کیا ہے یہ فائدہ مند ہے۔ والزیتون اور قسم ہے زیتون کی۔
زیتون یہ ایک درخت ہے اور زیتون کی مسواک بھی مل جاتی ہے. آپ دعوت اسلامی کا جو مکتبے ہیں وہاں سے جا کر اگر کہیں کہ زیتون کی مسواک چاہیے تو زیتون کی مسواک دے دیں گے. تھوڑی سی کوسٹلی ہوتی ہے لیکن مل جاتی ہے. اور یہ جو زیتون ہے ایک درخت ہے اور اس کا تیل روشنی کے کام آتا ہے، اور اس زیتون کو سالن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. زیتون کو یعنی سالن کی جگہ پہ زیتون کا ہی استعمال کرتے ہیں. زیتون کا تیل ویسے اس کو ہانڈی پکانے میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور اس کا جو درخت ہے نا زیتون کا، یہ خشک پہاڑوں میں پایا جاتا ہے، اور جس میں چکنائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس زیتون میں اس میں چکنائی نہیں ہوتی، فیٹ نہیں ہوتا. باقی جو آئل ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ فیٹ ہوتا ہے، لیکن جس زیتون کا جو تیل ہوتا ہے اس میں فیٹ نہیں ہوتا. اس ضمن میں ایک حدیث پاک بھی ہے زیتون کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زیتون ہے، فرمایا کہ اس کی مسواک بہت اچھی ہے، اور کیونکہ یہ زیتون کی مسواک منہ میں خوشبو لاتی ہے اور منہ سے بدبو دور کر دیتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ زیتون میری اور جو سابقہ انبیاء علیہ السلام ہے یہ سارے یہ زیتون مسواک استعمال کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک تو ویسے بھی سنت ہے کرنا، اور زیتون کی مسواک کرنا یہ جو ہے اعلیٰ درجے کی سنت کہلائی. زیتون کی مسواک کیا ہے فائدے اس میں؟ ایک منہ سے اب آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، اس کا تو یہ مقابلہ ہے ہی نہیں. ایک طرف جب حدیث آ جائے تو اس کو اب ہم اس نیت سے مسواک استعمال کریں گے زیتون کی کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسواک کرتے رہے ہیں تو اس کا فائدہ اور بڑھ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کی جو مسواک ہے یہ منہ میں خوشبو لاتی ہے اور منہ سے بدبو ختم کرتی ہے. تو کیا فرمایا؟ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے پہاڑ کی. یہ طور کون سا پہاڑ ہے؟ جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. اور سینا یہ اس جگہ کا نام ہے، وادی سینا اس جگہ کے نام کو کہتے ہیں جس جگہ پہ یہ پہاڑ ہے. تو طور سینین قسم ہے اس پہاڑ کی جو سینا میں ہے. اب یہاں سے بیٹا ایک یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ طور سینا کی قسم کیوں کھا رہا ہے. اس وجہ سے کھا رہا ہے، پہاڑ تو اور بھی بہت زیادہ پہاڑ ہے، ہر جگہ پہ پہاڑ ہے، لیکن اس پہاڑ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ اس پہاڑ کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی ہے، اس لیے وہ پہاڑ نہ رہا. جس طرح ایک کپڑا عام کپڑا ہوتا ہے، لیکن وہی کپڑا اگر قرآن پاک کے اوپر آ جائے وہ کپڑا نہیں رہتا، بلکہ وہ غلاف کا نام اس کو دے دیا جاتا ہے. اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. تو اب فرمایا وہ طور سین، قسم ہے پہاڑ کی. کون سے پہاڑ کی؟ طور پہاڑ کی. اس پہاڑ کی جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے امن والے شہر کی. کون سے امن والے شہر کی؟ مکہ المکرمہ. کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ پہلی زیتون کی، انجیر کی، طور سینا کی، اور امن والے شہر کی. امن والے شہر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیونکہ اس مکہ المکرمہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے امن والے شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا تحقیق ہم نے پیدا کیا، انسان کو فی احسن تقویم بڑی پیاری صورت میں. تحقیق ہم نے انسان کو
بڑی پیاری صورت میں پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں کہ ہم شیشہ جب دیکھتے ہیں تو شیشہ دیکھنے کی کیا دعا بھی؟ شیشہ دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم حسنت خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، فحسن خلقی، یعنی اللہم حسنت خلقی، اے اللہ تو نے مجھے بڑا حسین بنایا، فحسن خلقی، اسی طرح میرے اخلاق بھی حسین بنا دے، یعنی جس طرح تو نے مجھے حسین بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا تحقیق انسان کو اللہ نے بڑی ہی پیاری صورت میں پیدا فرمایا ہے کہ جہاں پہ اس کا ناک ہونا چاہیے تھا، لب ہونے چاہیے تھے، ہاتھ ہونا چاہیے تھا، ساری چیزیں اللہ نے کیا کی ہیں؟ پیدا فرمائی ہیں۔ اب دیکھو کہ جانور آپ نے دیکھے، جانور ایسے جھکے ہوتے ہیں جانور۔ آپ بکری دیکھ لیں، آپ بکری دیکھ لیں، آپ گائیں دیکھ لیں، آپ گھوڑا دیکھ لیں، کوئی بھی جانور آپ دیکھ لیں، جانور کوئی بھی دیکھ لیں، یہاں تک کہ آپ حشرات دیکھ لیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے جھکے ہوتے ہیں، یعنی دو ان کے پاؤں آگے، دو ٹانگیں ان کی پیچھے ہوتی ہیں، اس طرح جھکے ہوتے ہیں ایسے۔ اور اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے؟ اسٹریٹ پیدا کیا ہے۔ لیکن ان کو کیسے پیدا کیا ہے؟ ایسے جانوروں کو، اور ہمیں کیسے پیدا کیا ہے؟ ایسے سیدھا پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر ہم نے کھانا ہو تو ہم دیکھیں کھڑے کھڑے ہم یہ جو چلتے ہیں پھرتے ہیں بات کرتے ہیں، ہم جھکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہم سیدھے ہیں۔ اسی طرح جانور جو ہیں وہ کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ منہ کے ذریعے کھانا کھاتے ہیں جانور، اور انسان کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ چاول کھا رہے ہیں بھی چمچ لے کے آ جاتے ہیں بھی، روٹی کھا رہے ہیں روٹی کا آپ ٹکڑے کر لیتے ہو، گرم ہے تو تھوڑے سے اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہو، آپ روٹی کے جو ہے اب اس کے ٹکڑے کر لیتے ہو۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، جانوروں کو ہاتھ تو دیے ہیں لیکن وہ کام توڑنے کے کام تو نہیں نہ آتے، جس طرح ایک انسان اس کو توڑ سکتا ہے اس کو۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا فضیلت جانوروں سے۔ دوسرا یہ کہ وہ بولتے ہیں، اور بولتے تو ہم بھی ہیں لیکن ہماری جو ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے جو ہم بولتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف کس کو کہتے ہیں؟ عظیم کو۔ عظیم کو، عظیم کو مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جو عظمت والا رتبہ ہے وہ کس کا ہے؟ انسان کا۔ اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ عام میں سے ہر کوئی جب شیشے کے سامنے جاتا ہے یا ویسے جو ہے کہیں پہ جاتا ہے یا اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو سب سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ ثم پھر رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچے سے نیچے کرتے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچے کی طرف پھیر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، تھوڑا اور بڑا، پھر 18 سال 20 سال اس کی عمر ہوئی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جوان ہو گیا، جوان ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ 25 30 35 40 45، پھر وہ جوان ہوتا جائے گا یا کیا ہوتا جائے گا؟ بڑھاپا آتا جائے گا۔ پھر ہم نے اس کو نیچے سے نیچے کی طرف پھیر دیا، یعنی پہلے وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کچھ گھنٹوں کا، پھر ماہ کا، پھر سالوں کا،
پھر 10 سال عمر ہوئی، 15 سال عمر ہوئی، 20 سال عمر ہوئی، 25 سال عمر ہوئی، 30 سال عمر ہوئی، اور اس کے بعد 35، 40، 45، 50 سال میں کیا بنے گا؟ اس کے اعضاء جواب دینا شروع ہو جائیں گے. کسی کا کوئی یہ بازو نہیں ہل رہا ہوگا، کسی پہ راشا طاری ہوگا، ہاتھ ہل رہے ہوں گے، کوئی نظر جس کی کمزور ہو چکی ہوگی، وہ اس میں پاؤں میں وہ طاقت نہیں رہتی ہوگی. اب یہ کیا ہے؟ پھر ہم نے اس کو نیچے سے نیچے کی طرف اس لیے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اس کو غنیمت جانیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جوان کی توبہ بڑی پسند ہے، اور ایک مثال دے کے بتایا. کیا مثال؟ کہا کہ اگر کوئی بندہ کہیں دور سفر پہ جا رہا ہو اور ظاہر کہ اپنے ساتھ وہ زیادہ راہ بھی لیتا ہے، مطلب کہ پانی لے لیا، کھانا لے لیا، اور سواری بھی اس کے پاس ہوتی ہے، اور کہا وہ چل پڑے اور دور جا کر تھک جائے اور سواری کو ایک درخت کے ساتھ وہ باندھ دے اور اس کو نیند آ جائے. نیند آ گئی اس کو، اور کچھ تھوڑی دیر بعد جب وہ نیند سے اٹھے تو دیکھے کہ نہ تو اس کے پاس سواری، نہ سواری کے اوپر پانی، نہ اس کے ساتھ کھانا، کچھ بھی نہ ہو، تو کہا کہ اس کا کیفیت کیسی ہوگی؟ اس نے جانا بھی دور ہے، اب اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے. دیکھیں ہم نے تو صبح سحری کی، ابھی بھی شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پیاس کسی کو لگ رہی ہوگی، کسی کو تھوڑی سی بہت بھوک لگ رہی ہوگی، اس طرح کا منظر ہوتا ہے. ابھی تو الحمدللہ موسم کچھ ٹھیک ہے، لیکن 2 دن سے گرمی پھر پڑ رہی ہے. لیکن اب ذہن میں آپ بٹھائیں وہ بندہ جس نے دور جانا تھا اور سواری بھی اس کی غائب، اور کھانا بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور پانی بھی اس کے پاس نہیں ہے. اب شام ہو جائے، اگلے دن آ جائے، پیاس سے اس کے لبوں پہ بالکل وہ خشک ہو جائیں، کھانا کھانے کے لیے اس کے پاس جو ہے پیٹ بھی اس کا بالکل خالی اس کا ہو چکا ہو، اور دور دور تک یہ نظر آئے کہ یہاں پہ تو کوئی زندگی کا آثار بھی موجود نہیں ہے. تو اور اسی طرح وہ بے ہوش ہونا شروع ہو جائے. اب بے ہوش ہونا شروع ہو جائے اور اچانک اس کے سامنے سواری آ جائے، پانی بھی آ جائے، کھانا بھی آ جائے، اور خوشی کے عالم میں وہ یہ کہہ بیٹھے کیا کہ اللہم انت ربی، اللہم انت عبدک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا کیا ہوں؟ رب ہوں. کیا؟ اللہم انت عبدی، اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا کیا ہوں؟ رب. کہنا کیا چاہیے تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اور خوشی کے عالم میں اس نے کیا کہہ دیا؟ خوشی کے عالم میں کیا کہہ دیا اس نے؟ اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب. حضور نے فرمایا من شدت الفرح، کہا خوشی کے عالم میں اس نے یہ کہہ دیا. تو کہا کہ جس طرح خوشی کے عالم میں اس نے یہ کہہ دیا ہے نا، کہا اس سے بڑھ کر اللہ کو خوشی اس بندے کی ہوتی ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ. حضور نے فرمایا میں 70 سے زیادہ دفعہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مصلی میں بچھا لیتے، رات کو عبادت کرتے تو آپ کے پاؤں نا متورم ہو جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تو ایک نبی ہیں اور ہم اس کے امتی ہیں. تو اس لیے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جو ہماری جوانیاں ہیں یہ ایک دن بڑھاپے میں چلی جانی ہیں. آج ہم
جیسے کوئی پکار آتی ہے دل کرتا ہے اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، ہضم ہو جاتا ہے، آپ باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی یہ سارے اعضاء جواب دینا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جان لیں، اب جو آپ کے پاس وقت ہے۔ پھر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عاملوا الصالحات اور نیک کام کرتے رہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے نا اور نیک کام کیے، دیکھیں کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ بڑھاپے میں اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ان سے کام نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مومن ہوگا، اگر کوئی بوڑھا بھی ہو چکا ہوگا، لیکن اگر وہ نماز پڑھے گا، چاہے جائے کہ کسی جگہ پہ شاید کمی آ جائے، کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، سجدہ کرنے میں، ظاہر جو ایک جوان رکوع سجود کر سکتا ہے اس کے مقابلے میں بوڑھا شاید اتنا نہ کر سکتا ہو، لیکن کہا کہ جو ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے، اور کہا کہ وہ چاہے بوڑھا بھی ہو چکا ہے لیکن اس کے اجر میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو، اس کے اجر میں کمی واقعہ نہیں ہو، اجر کم اس کا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، کہا کہ اب کون سی چیز ہے کہ جو کون سی چیز ہے جو روز جزا کو جھٹلاتی ہے، یعنی کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں ذہن میں ڈالتی ہے کہ روز جزا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا سوالیہ انداز ہے کہ کون سی چیز ہے، کون سی چیز ایسی کہ بھئی جو بچے سے جوان کر سکتا ہے اور جوان سے دوبارہ بوڑھا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بڑی آسان بات ہے، جب ہم تھے ہی نہیں تو اس نے ہمیں پیدا کیا، جب ہم تھے ہی نہیں اس نے ہمیں پیدا کیا، اور جب ہم ہیں تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ایک سینس کی چیز ہے نا کہ جب ہم تھے ہی نہیں، آج سے 20 سال پہلے کہاں پہ تھے آپ؟ تھے ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا۔ جب ہم تھے ہی نہیں تو اس نے ہمیں پیدا کیا، جس چیز کا وجود ہی نہیں تھا، ہے ہی نہیں تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اچھا یہ کام مشکل ہے، یہ کام مشکل ہے کہ جب ہیں تو ہمیں زندہ کرنا، کام مشکل کون سا تھا؟ دیکھا جائے دونوں میں، جب ہم تھے ہی نہیں تو اس نے ہمیں پیدا کر لیا، اور جب ہم ہیں تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ روزہ جزا تو ہونا ہی ہونا ہے، پھر تو وہ ختم ہو گیا نا کہ ایک جو سارا دن نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، چغلی سے بچتا ہے، اور ایک وہ جو ہے غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور نماز نہیں پڑھتی یا پڑھتا اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو دونوں کا ایک جیسے تو نہیں نہ ہوئی۔ جزا کا ایک دن مقرر تو ہے، ایک دن پتہ تو چلنا ہے کہ کس نے کیا کیا، کیا کمایا اور کیا کچھ ہوگا۔ پھر فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ بھی سوالیہ انداز کہ اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سورت پڑھے نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان ثم رددناہ الا الذین آمنوا فلہم اجر فما یکذبک الیس اللہ بحکم الحاکمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ والتین پڑھے اور آخر میں جب اس آیت پہ پہنچے نا الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سارے فیصلوں سے بڑا فیصلے کرنے والا نہیں ہے؟ تو
تو اس کا سننے والا کیا کہیں؟ بلا. بلا کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں. بلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں. یعنی دیکھو اب اردو سنو. اگر اردو میں کہا جائے کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ بھی میں آپ کا کیا ٹیچر نہیں ہوں، تو آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ ہے نہیں کہیں گے. کیوں نہیں سر؟ ہاں جی یہ کہیں گے کیوں نہیں. دیکھو میں نے کیا کہا، کیا میں آپ کا ٹیچر نہیں ہوں. اگر میں کہتا کہ آپ کا میں ٹیچر ہوں تو پھر آپ نے سوال دینا تھا یس سر. ٹھیک، تو میں نے کیا کہا، کیا میں آپ کا ٹیچر نہیں ہوں، تو آپ کیا کہوں گے آگے؟ کیوں نہیں سر. تو اب دیکھو الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کیا آپ نے اردو میں اگر جواب دیں تو کیا نہیں کہیں گے؟ کیوں نہیں. کیوں نہیں اللہ تو ہی ہے نا. تو کیوں نہیں کی عربی کیا ہے؟ بلا. عربی کیا ہے؟ بلا. یہ بلا وہ البلا نہیں، یہ بے لام چھوٹی یا اور اوپر کھڑی زبر، یہ والا بلا ہے. یہ والا کیا ہے؟ بلا ہے. کیوں نہیں. الیس اللہ بحکم الحاکمین. تو اب آگے سے آپ نے کیا کہنا ہے؟ بلا. ٹھیک. یہ سورۃ والتین تھی. یہ سورۃ 3 ہے. 3 کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انجیر. انجیر کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک کی روشنی میں بواسیر کو ختم کرتی ہے، اور گینٹیا جن میں جوڑوں کا درد ہے، کھلا کھلا کے نا اپنی امی کو اپنے ابو کو بروفن گولیاں اور یہ فلاں، وہ تھوڑا سا اس میں وقفہ کر کے ان کو انجیر کھلائیں. ان کو انجیر کھلائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے باتیں کی ہیں اس پہ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.